غور کرو، یہ انقلاب حال کیوں کر پیدا ہوگا؟ وہ کیسی وفاداری و دیانت اور راست بازی و امانت شماری ہوگی جس نے ایک مصری امیر کو اس درجے متاثر کر دیا کہ ایک عبرانی غلام کو اپنے فرزند کی طرح چاہنے لگا اور اپنے تمام گھر بار اور علاقے کا مختار کل بنا دیا۔ پھر امراء الفیل کا معاملہ رونما ہوتا ہے۔ پچھلی آزمائش ذہن و دماغ کی آزمائش تھی، یہ جذبات کی تھی، اور انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش جذبات ہی کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ سمندر کی موجوں سے ہراساں نہیں ہوتا، پہاڑ کی چٹانوں سے نہیں گھبراتا، آسمان کی بجلیوں سے نہیں لرزتا، درندوں کے مقابلے سے منہ نہیں موڑتا، تلواروں کے سائے میں کھیلنے لگتا ہے، لیکن نفس کی چھوٹی سی ترغیب اور جذبات کی ایک ادنیٰ سی کشش کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت یوسف کی سیرت کی چٹان یہاں بھی متنزل نہ ہو سکی۔ ان کی بے داغ فضیلت پر نفس انسانی کا سب سے بڑا فتنہ بھی دبا نہ لگا سکا۔ قرآن کی معجزانہ بلاغت نے چند لفظوں کے اندر صورتحال کی پوری تفصیل کھینچ دی ہے، اور اگر ان اشاروں کو تشریح و بیان کا پورا جامہ پہنایا جائے تو کئی صفحوں کی داستان بن جائے۔ تم چشمِ تصور سے کام لو اور دیکھو ترغیبات کی فیض سلطانی کا کیا حال تھا، اور عیش نفس کی یہ دعوت کیسے شکیب ازماں سمنوف اور صبربا حالتوں کے ساتھ پیش آئی۔ امین عین عروج شباب کی عمر، اور معاملہ محبت کا نہیں، عبودیت کا، طلب کا نہیں، مطلوبیت کا۔ پھر طلب بھی ہوئی تو کیسی طلب! دیوانگی کی طلب اور دل باختگی کا تعاقب۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مانع یہ باکلید مرتفع ہو گئے۔ کوئی انسانی آنکھ دیکھنے والی نہیں، کوئی پردہ حجاب حائل ہونے والا نہیں۔ کون ہے جو اسی حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے؟ عفت و پاکی کا کون سا پہاڑ ہے جو ان بجلیوں کی تابیوں لا سکتا ہے؟ لیکن ایک پہاڑ تھا جسے یہ بجلیاں بھی جنجش میں نہ لا سکیں۔ یہ حضرت یوسف کی سیرت تھی جو کسی حال میں بھی متنزل نہیں ہو سکی، خواہ امراء العزیز کے لفظوں میں، اور اس سے بڑھ کر اس معاملے کا کوئی شاہد ہو سکتا ہے۔ وہ اس حال میں بھی اپنی جگہ سے بے جگر نہ ہوا، اس کو عصمت کے لیے ذرا سی بھی جنجش نہ سی۔ پھر دیکھو امراء العزیز کی دعوت عیش کے جواب میں جو کچھ ان کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا! معاذ اللہ! تیرا شوہر ہر آقا میرا آقا ہے، اس نے مجھ پر اعتبار کیا، عزت و احترام کے ساتھ رکھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ میں یہ دوں کہ اس کی امانت میں خیانت کرنے لگوں؟ غور کرو، یہ برائی ایسی برائی تھی کہ اسے برائی دکھانے کے لیے کتنی ہی باتیں کہی جا سکتی تھیں، لیکن ان کا ذہن اسی بات کی طرف گیا اور اسی کو قرآن نے بھی نمایاں کر کے دکھایا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کی سیرت کا اصلی جوہر یہیں ڈھونڈنا چاہیے، امانت داری، راست بازی اور ادائے فرض کی روح اس طرح ان پر چھائی ہوئی تھی کہ ہر موقع پر سب سے پہلے وہی سامنے آتی تھی۔ پھر اس کے بعد علامات کا معاملہ پیش آیا، اور صرف ایک امراء العزیز ہی کا فتنہ نہ تھا، دارالحکومت مصر کے تمام فتنہ گراں اس میں جمع ہو گئے تھے، اور ان کی متاع ضبط و تحمل کی غارت گریوں میں حصہ لیے، وائے برصید کی۔ مگر یہاں بھی ایک کیا نتیجہ نکلا! ہزار دام سے نگار ہوں ایک جنجش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ پھر دیکھو راست بازی، حق پرستی کی آزمائش نے اچانک کیسی صورتحال اختیار کر لی۔ دنیا میں انسانوں کی سزائیں اس لیے بھگتنی پڑتی ہیں کہ جرم و معصیت سے اپنے کو نہیں روک سکتے، لیکن اب حضرت یوسف کے سامنے قید کی سزا اس لیے لائی جا رہی ہے کہ جرم و معصیت سے کیوں اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ لوگوں کو قید و بند کی مصیبتیں اس لیے برداشت کرنی پڑتی ہیں کہ عیش و حیات ڈھونڈتے ہیں، اور جب نہیں ملتا تو جبراً لینا چاہتے ہیں، لیکن حضرت یوسف کو اس لیے قید خانے میں یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ عیش و حیات نے اپنی ساری رعناؤں کے ساتھ انہیں دعوت دی اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یہ حضرت یوسف کی سیرت کا سب سے زیادہ عظیم مظاہرہ ہے، یہ عشق حق کا نمونہ ہے، یہ پرستاری ہے، تصدق کا تصور العمل ہے، یہ ایمان کا معیار ہے۔ جب ان کے سامنے دو باتیں پیش کی گئیں، زندگی کا عیش مگر معصیت حق کی راہ میں، زندگی کی شہاد مگر راست بازی کی راہ میں، تو ان کا فیصلہ قطعی اور بغیر کسی تأمل کے یہ تھا کہ قید خانہ مجھے محبوب ہے، مگر وہ بات نہیں جس کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے۔ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ حضرت یوسف کی
بدشگونی تھی کہ خود قید خانے کی بات بول اٹھے۔ اگر خود جلدی میں آ کر ایسا نہ کہہ دیتے تو یہ ابتلا پیش نہ آتی۔ افسوس کس درجہ حقیقت میں فراموشی ہے۔ حضرت یوسف کی جو بات ان کی پاکی و عظمت کا سب سے بڑا جوہر تھی، وہی ان حقیقت ناآشناؤں کی نظر میں ان کی دل ورش ہو گئی۔ گویا حضرت یوسف کا قید خانے کو معصیت پر ترجیح دینا، اسے خوشی اختیار کر لینا کوئی ایسی بات تھی جو نہ ہونی چاہیے تھی، اور صرف اس لیے ہو گئی کہ حضرت یوسف نے بدشگونی کی بات کہہ دی تھی۔ غور کرو، قرآن کہتا ہے کہ اس کے چہرے کہاں پہنچ گئے۔ پھر دیکھو، حضرت یوسف کی یہی سیرت ہے جو قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹھری کو بھی اس طرح روشن کر دیتی ہے جس طرح عزیز مصر کے ایوان عزت و اقبال کو اس نے روشن کر دیا تھا، کیونکہ چراغ جہاں کہیں بھی رکھ دیا جائے روشنی ہی دے گا، اور ہیرے کی چمک اس سے کم نہیں ہو جائے گی۔ اور جواہر خانہ شاہی میں رہنے کی جگہ کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا گیا۔ تورات کی تصریح پڑھ چکے ہو، قید خانے کا افسر ان کا معتقد ہو گیا تھا اور قید خانے میں انہی کی افسری قائم ہو گئی تھی۔ پھر دیکھو، عین قید خانے کی زندگی میں دعوت حق کا داعیہ ان کے قلب مبارک میں اٹھتا ہے۔ اس وقت تک انہوں نے مصر میں دین حق کی تبلیغ نہیں کی تھی، اگرچہ خود اسی پر قائم تھے، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ خاندانی نبوت کا ظہور ہو۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب یک اپنے قلب کو غلبہ تبلیغ سے معمور پایا، لیکن یہاں کون تھا جو اس کی تبلیغ کا مخاطب ہوتا؟ تب صرف قید خانے کے چند ساتھی تھے جو طرح طرح کے جرموں کی پاداش میں یہاں پہنچا دیے گئے تھے، مگر غور کرو، انہوں نے رہائی کا انتظار نہیں کیا، انہی قیدیوں میں تبلیغ حق شروع کر دی، اور مصر قید خانہ دعوت حق کی تعلیم و تربیت کی ایک درگاہ بن گیا۔ پھر دیکھو، تبلیغ حق کے جوش و طلب کا کیا حال ہے۔ دو نئے قیدی آتے ہیں جو بادشاہ کے خاص پیش خدمتوں میں سے تھے اور اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ خواب سن کر حضرت یوسف معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک کی رہائی قریب ہے، دوسری کی موت قریب ہے، بس چاہتے ہیں کہ فرصت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور تعلیم حق سے انہیں آشنا کر دیں۔ ممکن ہے کہ جو رہا ہونے والا ہے وہ حق کا بیج اپنے ساتھ لے جائے اور دربار شاہی میں تخم ریزی کر سکے۔ جس کی موت قریب ہے، ممکن ہے کہ سچائی قبول کر لے اور دنیا سے جائے تو راہ حق پہ جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خواب سنتے ہی اس کی تعبیر نہیں بتلا دی، بلکہ ان کی توجہ رجوع سے فائدہ اٹھا کر ایک دوسرا ہی بیان شروع کر دیا۔ ان کی سیرت کے اس مقام پر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دعوت حق کا فریضہ کیوں کر ادا کرنا چاہیے اور داعی حق کے جوش و طلب دعوت کا کیا حال ہوتا ہے۔ قید خانے کی زندگی بھی ادائے قرض دعوت سے مانع نہ ہوئی۔ اسی حالت میں بھی فکر اس کی نہ تھی کہ میں کیوں کر قید سے رہائی پاؤں، بلکہ تمام تراس کی تھی کہ خدا کے بندے جہل و گمراہی سے کیوں کر نجات پائیں۔ مہلت جب کبھی ملی اور جس حال میں ملی، عموماً اسی مقصد کے لیے کام میں لائی گئی، اور جس طرح اس آدمی کی ہدایت میں جلدی کی جو ابھی مدتوں زندہ رہنے والا تھا، اسی طرح اس ہدایت کے لیے بھی صبر نہ کر سکے جس کے سر پر اجل کی تلوار لٹک رہی تھی، کیونکہ ہدایت پانا ہر انسان کا قدرتی حق ہے، اور زندہ رہنے والا ہو یا مر رہا ہو، اسے اس کا حق فوراً ملنا چاہیے۔ پھر دیکھو، معاملہ صرف اتنا ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ حق کو وسیع کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں۔ جوں ہی یہ بات معلوم ہوئی کہ ان میں ایک آدمی بادشاہوں کے ساقیوں کا سردار ہے اور پھر اسی منصب پر مامور ہونے والا ہے، ان کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ ایسے آدمی کو جو خلوت و جلد میں بادشاہ کے حضور میں رہنے والا ہے، کتنا اچھا موقع حاصل ہوگا کہ پیام حق کے بادشاہ کے کانوں تک پہنچا دے۔ چنانچہ تعبیر بیان کرنے کے بعد اس سے فرمایا کہ اپنے آقا کے پاس جاؤ تو مجھے یاد رکھو، کیوں؟ یعنی میری یہ تعلیم و دعوت یاد رکھو۔ اپنے آقا سے بدعنوان مناسب ان کا تذکرہ کر دیجیے کہ ممکن ہے کہ پیغام حق کام کر جائے۔ عام طور پر حضرت یوسف کے اس قول کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی رہائی کے لیے کہا تھا، یعنی اپنے آقا سے میری سفارش کیجیے، لیکن جس محل میں یہ بات کہی گئی تھی اس سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ قیدیوں سے جو کچھ بھی ان کی گفتگو ہوئی، یا یہ تو تعبیر کے بارے میں ہے یا دین حق کے بارے میں، اس کا اشارہ نہیں پایا جاتا ہے انہوں نے اپنے قید معین کے مصائب کا کوئی ذکر کیا ہو، بس اس بات کا وہی مطلب موضوع معلوم ہوتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی صاف ہو گئی ہے کہ قیدیوں کا خواب سن کر آپ نے تعبیر فوراً کیوں کر بیان نہیں کر دی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تاخیر اس لیے کی کہ وحی کا انتظار تھا، لیکن اگر آپ انتظار کی حالت میں ہوتے تو اس وثوق کے ساتھ کیوں کر وعدہ کر لیتے
اور فیضان وحی سے تو آپ کا قلب معمور ہو رہا تھا۔ تعبیر کے لیے انتظار کرنے کی کیوں کا ضرورت پیش آتی؟ صاف بات یہی ہے کہ تحقیق قصداً کی تھی اور اس خیال سے کی تھی کہ تعبیر کے احتجاج نے دونوں طرف میری طرف متوجہ کر دیا ہے، چاہے اس توجہ سے فوراً فائدہ اٹھایا جائے اور دین حق کی دعوت چھیڑ دی جائے۔ چنانچہ اس کا ذکر اس مناسبت سے شروع کر دیا کہ یعنی خواب کی تعبیر میں بہت جلد بتلا دوں گا، کیونکہ میرے پروردگار نے مجھے اس کا علم دیا ہے، لیکن میرے علم کو اس طرح کا علم نہ سمجھنا جس طرح اپنے کاہنوں اور جادوگروں کا سمجھا کرتے ہو۔ میری راہ دوسری ہے، میں تمہاری طریقہ کار پر بند نہیں۔ پھر بھی اس طرح بات میں سے بات نکالتے ہوئے دین حق کی دعوت شروع کر دی۔ اے یاران مجلس، جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے، یہ اللہ کا ہے اور جو سب پر غالب ہے۔ پھر دیکھو اس سیرت کی فضیلت کا ساتھ عجیب منظر سامنے آتا ہے، جب بادشاہ مصر خواب دیکھتا ہے اور سروار ساقی آ کر یہ معاملہ انہیں سناتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان ایسے موقع پر کیا کرتا؟ دنیا کا ہر وہ قیدی کیا کرتا جسے بغیر کسی جرم و گناہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہو اور 60 سال سے اس حالت میں بے یار و مددگار پڑا ہو؟ یقیناً وہ شاید تائید غیبی سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا اور کہتا، اور میں یہ مشکل حل کر کے دیکھ سکتا ہوں، مجھے یہاں سے نکالنے اور بادشاہ کے حضور حاضر ہونے کا موقع دیا جائے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف کی جانب سے کوئی اس طرح کی خواہش ظاہر نہیں ہوئی اور انہوں نے خواب سنتے ہی اس کی تعبیر بیان کر دی۔ اس کا خیال بھی انہیں نہیں گزرا کہ اپنے مطلب برادری کی یہ انتہائی قیمتی بات تھوڑی دیر کے لیے بھی روک لوں۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کیا، جتنی بات پوچھی گئی تھی بتا دی، بلکہ اس سے بھی زیادہ علم و فضل کی بخشش سائل کے دامن میں ڈال دی، یعنی خواب میں ایک آنے والی ہولناک کی خبر دے دی گئی۔ انہوں نے تعبیر کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس ہولناک مصیبت سے بچنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے۔ سوال بادشاہ کی طرف سے تھا، لیکن دیکھو جس نے جواب دیا وہ قید خانے کی کوٹریوں میں بیٹھا ہوا اپنے علم و فضیلت کی بخشش میں پادشاہوں سے بھی زیادہ فیاض تھا۔ حضرت یوسف نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ دنیا نے ان کے ساتھ کچھ ہی کیا ہو، وہ دنیا کی خدمت و ہدایت کے سوا کوئی شے اسے اپنے سامنے نہیں رکھ سکتے تھے۔ جب انہوں نے جو خواب سنا اور خواب کا حال ان کے علم و بصیرت نے معلوم کر لیا تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی علم و ہدایت کا فیضان انسانوں پر نہیں روک سکتے تھے۔ ان کا فرض تھا کہ کبھی طالب اعانت کا ہاتھ ان کے آگے بڑھے اور اس کی دستگیری کرے، اور انہوں نے دستگیری کی، اگر نہ کرتے تو داعی حق نہ ہوتے۔ ان کا بے لوث جذبہ خدمت اس خود غرضانہ مطلب برداری کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن انسان کی مشکل اور احتجاج کو اپنی رہائی کا ذریعہ بنائے۔ پھر جب بادشاہ ملاقات کا مشتاق ہوا اور اپنا پیغمبر بھیجا تو چاہے تھا کہ خوش مسرت سے اس پیغام کا استقبال کرتے، کیونکہ اب خود بخود رہائی سامنے آ گئی تھی اور ایسی حالت میں آئی تھی کہ بادشاہ وقت مشتاق زیارت سے ہو رہا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کی نگاہوں میں معاملے نے دوسری شکل اختیار کی۔ انہوں نے قید خانہ چھوڑنے اور بادشاہ کی ملاقات سے انکار کر دیا اور کہلایا کہ پہلے میرے معاملے کی تحقیقات کی جائے۔ اب یہاں پھر بھی یہی سوال سامنے آتا ہے کہ دنیا کا ہر مظلوم قیدی ایسی حالت میں کیا کرتا؟ صفحہ غور کرو ان کی سیرت کیسے جوڑوں سے گوندھی گئی تھی اور کس طرح صبر و ضبط کی عدیم النظیر قوتوں کے ساتھ خودداری اور عزت نفس کی روح ان کے ایک ذرے میں رچی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف کے اس انکار و انتظار میں ان کی اخلاقی و ذہنیت کی ایک پوری دنیا پوشیدہ ہے۔ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ قید سے رہائی بلاشبہ خوشخبری ہے، لیکن ایسی رہائی مجھے کیا خوش کر سکتی ہے جو میری بے جرمی کی وجہ سے ظہور میں نہ آ رہی ہو، بلکہ محض بادشاہ کا ایک عطیہ اور بخشش ہو۔ میں تھا تو مجرم، لیکن چونکہ بادشاہ نے خواب دیکھا کسی سے تعبیر نہ بن پائی، میں نے بتا دی، اس لیے خوش ہو کر بادشاہ نے رہا کر دیا۔ بس یہ بادشاہ کا احسان ہوا، حق و انصاف کا فیصلہ نہ ہوا۔ انہوں نے نہیں، میں اپنی رہائی بطور ایک احسان قبول نہیں کر سکتا۔ اگر میں مجرم ہوں تو سزاوار ہوں، کیونکہ مجھے کوئی بخشے۔ اگر مجرم نہیں ہوں تو میری بے جرمی کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس لیے رہا کرنا چاہیے کہ سزا کا مستحق نہ تھا، اس لیے نہیں کہ کس نے بخش دیا۔
کسی نے بخش دیا۔ عزت نفس اور استقامت حق کا کیسا بلند مقام ہے، اور اخلاق کے سیرت کی کیسی عجیب مضبوطی ہے، جس میں کہیں سے بھی کوئی لچک پڑتی دکھائی نہیں دیتی، جس رخ سے دیکھو اور جہاں کہیں دیکھو اس کی بے داغ خصوصیتیں یکساں طور پر نمایاں ہیں، اور اس سورج کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑ سکتی۔ فی الحقیقت جمال یوسف کی یہی رہنائیاں تھیں، جنہوں نے ایک ہی نظارے میں بادشاہ کا دل مسخر کر لیا تھا۔ پھر سب سے آخر اس موقع کا مطالعہ کرو جب حضرت یوسف کے بھائی ان کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ کون بھائی جنہوں نے قتل کا سامان کیا اور پھر غلام بنا کر اجنبیوں کے ہاتھ بیچ دیا؟ کس کے سامنے؟ اس مظلوم کے سامنے جو آج مظلوم نہیں ہے بلکہ وقت کی سب سے بڑی مملکت کا مالک ہے، اور قحط سالی کی سب سے بڑی مصیبت میں سامانِ زندگی کا بخشنے والا ہے۔ کیسا عجیب موقع تھا، اور نفس انسانی کے لیے والا انتقام کی ایسی بے صبر آزمائش۔ اور تاہم غور کرو، اول سے لے کر آخر تک حضرت یوسف کا طرز عمل کیسا رہتا ہے؟ کہیں بھی کوئی بات ایسی دکھائی دیتی ہے کہ کہہ سکو بغض و انتقام کے جذبے کی کوئی ہلکی سی بھی پرچھائی پڑ رہی ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تو ان کے لیے سرتاپا شفقت و رحمت ہو گئے تھے۔ انتقام و سرزنش کا کیا ذکر ہے، ان کی زبان سے تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا جس سے بھائیوں کے دلوں کو ذرا سے بھی ٹھیس لگتی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی شرمندگی و پشیمانی کا زخم ان سے کہیں زیادہ خود ان کے دل پر لگ رہا ہے۔ اب فکر ہے تو اس بات کی کس طرح ان کے دلوں کے لیے تسکین خاطر کا سامان پیدا کر دیں۔ جب تیسری مرتبہ بھائی آئے اور اپنی مصیبتوں کی داستان سنائی تو پھر سوال بڑھایا کہ جو جوش محبت سے بے قرار ہو گئے۔ اسی وقت ان کے سامنے اور کوئی بات نہ تھی، صرف یہ تھی کہ میرے بھائی فقراء میں مبتلا ہیں، میں مسند عزت پر بیٹھا ہوں، اور وہ دربدر گروہوں کی طرح دست سوال دراز کیے ہوئی ہیں، بے اختیار ان کا جی چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں۔ تمہیں وہ بات بھی یاد ہے جو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کی تھی؟ کہنے کو تو یہ کہہ گئے، اور یہ کہے بغیر چارہ بھی نہ تھا، کیونکہ یاد دلانا تھا کہ میں مصر کیوں کر پہنچا۔ لیکن عموماً خیال ہوا کہ اس معاملے کی یاد میں ان کے لیے سرزنش حالت، اس لیے فوراً ایسی بات بھی کہہ دی کہ ان کے لیے ایک معذرت کا پہلو نکل آئے اور شرمندگی کا بوجھ محسوس نہ کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہاری نادانیوں کا زمانہ تھا، یعنی اس معاملے پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نادانیوں کے زمانے کی ایک بات ہے۔ دنیا میں کون ہے جس پر کوئی نہ کوئی زمانہ نادانیوں کا نہ گزرا ہوا ہو؟ یہ سنتے ہی جب انہوں نے پہچان لیا اور عجز و ندامت کا سر جھکا کر بولے، آج کا دن بچھڑے ہوئوں کے ملنے اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کے جڑ جانے کا دن ہے، ملامت و الزام کی باتوں کا یہاں گزر نہیں۔ میرا دل تو ہر طرح کی رنجشوں سے صاف ہے، باقی رہا خدا کا معاملہ تو اس کے لیے بھی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ تمہارے لیے قصور بخش دے، اور وہ ضرور بخش دے گا، کیونکہ اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور کون ہے۔ اور پھر آگے چل کر جب وقت آیا کہ اللہ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرے ہوئے واقعات کی طرف اشارہ کریں تو دیکھو اس معاملے کی طرف کیوں کر اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی اول تو اس معاملے کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ بھائیوں پر اس کا بوجھ نہ پڑے، گویا یہ شیطان کا ایک فتنہ تھا، ورنہ میرے بھائی ایسا کیوں کرتے؟ پھر سارے معاملے کو محض ایک طرح کے اختلاف سے تعبیر کیا تاکہ اصل واقعے کی شناخت کم ہو جائے۔ پھر جتنا کچھ بھی ہونا ظاہر کیا وہ اس طریقے پر کیا کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف پڑ گیا، گویا یہ بھائیوں کا بلا وجہ جو رسم ستم نہ تھا، کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے بھائیوں میں باہم درگزر پیش آ جایا کرتی ہے، اور دونوں بھائیوں کو اختلاف کے باوجود داخل ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک ہی جانب کا قصور تھا۔ غور کرو، غفور اور بخش کا کیسا مقام ہے، ہمت کا وہ کیسا علو ہے، ظرف کی وہ کیسی پہنائی ہے، خلق کی وہ کیسی عظمت ہے جو دشمنی کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے، اور جس سیرت کا یہ حال ہو اس کے لیے فضیلت کی اور کون سی بات باقی رہ گئی؟ مظلومی و بیچارگی کی حالت میں صبر کر لینا بلا شبہ ایک بڑائی ہے، لیکن طاقت و اختیار کی حالت میں بدلہ نہ لینا اور بخش دینا سب سے بڑی بڑائی ہے، اور اس سیرت کی عظمت میں دونوں مقام جمع ہو گئے۔ جب بیچارگی تھی تو اف تک نہ کی، اور جب طاقت ملی تو انتقام کا وہم و گمان بھی نہ گزرا۔ بلا شبہ اس زندگی کا سب سے بڑا اسوہ حسنہ ہے، سب سے آخر میں اس کی دعا نمایاں ہوتی ہے، اور یہ فی الحقیقت ایک مراقبہ اور امر ہے جس میں اس کی سیرت کا ایک ایک
خط دیکھ لیا جاتا ہے۔ عظمت و کامرانی کے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد بھی صدا ان کے دل و دماغ سے نکل سکتی تھی، وہ یہی تھی: زندگی کی ساری کامرانیوں کا آخری محصل جس کی طلب آرزو کبھی دل خالی نہیں ہو سکتا، یہی ہے کہ اطاعت حق پر خاتمہ ہو اور الحاق ان کے ساتھ ہو، اور تیرے بندے تو جو تیرے صالح بندے ہیں، آمین۔ امارات العزیز حضرت یوسف کے بعد سرگوشت کی نمایاں شخصیت امارات العزیز کی شخصیت ہے، کیونکہ حضرت یوسف کی مصری زندگی کے حوادث میں بڑا حصہ اسی کا ہے۔ اسی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عشق و وصل کے مختلف مراتب یک کے بعد دیگرے نمایاں ہوئی ہیں، اور قرآن حکیم نے ایک عجیب اسلوب بلاغت کے ساتھ انہیں ہر جگہ ابھارا ہے اور ہر مرتبہ خصوصیت واضح کر دی ہے۔ سب سے پہلے وہ موقع سامنے آتا ہے جب اس نے حضرت یوسف کو دعوت عیش دی اور ناکام رہی، اور جب پردہ فاش ہو گیا اور شوہر سامنے کھڑا نظر آیا تو اپنی ذلت تو رسوائی برداشت نہ کر سکی، جھوٹ اپنا جرم دوسرے کے سر ڈال دیا، اور پھر کس دوسرے کے سر؟ اسی کے سر جس کی محبت و شفقتگی کی مدعی بنی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت میں بھی ابھی کچی تھی اور ہوس سے معاملہ آگے نہیں بڑھا تھا، کیونکہ اگر محبت کامل ہوتی تو محبت کی راہ میں ذلت اور رسوائی نہ ڈرتی اور خود اپنے محبوب کے سر جھوٹا الزام نہ لگاتی۔ لیکن پھر جب کچھ دن گزر گئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت نے دوسرا رنگ اختیار کیا۔ اسے عالمات کے سامنے تو اقرار محبت میں عار نہ آیا، لیکن دنیا کے آگے اقرار نہ کر سکی۔ ساتھ ہی محبت ابھی اس درجے تک نہیں پہنچی تھی کہ اپنے نفس کی غمجوئیوں پر محبوب کی مرضی کو ترجیح دیتی، اس لیے دھمکیاں دے کر آرام کرنا چاہا۔ لیکن پھر جب وہ وقت آیا کہ عشق کی خامیاں پختگی اور کمال تک پہنچ گئیں تو اب نہ تو تنگ و ناموس کی جھجک باقی رہی تھی، زور و طاقت سے کام نکالنے کا گھمنڈ۔ جو سنا کہ یوسف کے معاملے کی کچھ پوچھ گچھ ہو رہی ہے تو بے پردہ و صریح اعلان کر دیا، اور اب اقرار اور محبت میں نہ تو کسی طرح کا وار محسوس ہوتا تھا اور نہ عشق کی ذلت و رسوائی رہی تھی۔ اب تو ہر بات جو محبوب کی راہ میں پیش آئے، محبوب ہر طرح کی محبوب ہو گئی تھی۔ محبوب کی خامی و پختگی کے قدرتی ہے اور عام ہے، جب کبھی اور جہاں کہیں بھی ہے، ان تینوں حالتوں میں سے کوئی حالت ضرور ہوگی۔ تاویل الحدیث حضرت یوسف کے حالات میں جا بجا تاویل الحدیث کا لفظ آیا۔ اس طرح آیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک علم تھا جو اللہ نے انہیں سکھا دیا تھا۔ بس معلوم ہونا چاہیے کہ اس علم سے مقصود کون سا علم ہے۔ عربی میں تاویل کے معنی کس بات کے نتیجہ و محال کار کے ہیں، اور باتوں کے مطلب مقصد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیات میں اس طرح آیات ہیں کہ پس تاویل حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ باتوں کا مطلب نتیجہ اور محال بوجھ لینے کا علم ہے، یعنی انسان میں علم و بصیرت کی ایسی قوت کا پیدا ہو جانا کہ ہر بات کے مطلب اور محال آشنا سا ہو جائے، معاملات کی تہہ تک پہنچ جانا، امور مہمات کے بھیدوں کا رمز شناس ہو جانا، ہر بات کی نبض پہچان لینا، ہر واقعہ کا مطلب پا لینا، کوئی بات کتنی الجھی ہوئی ہو لیکن اس طرح سلجھا لینا کہ ساری باتوں کی کل ٹھیک بیٹھ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ظہور کنعان کے صحرا میں ہوا تھا، اور ایک ایسے خاندان میں جو پشت پشت صحرا کی بدوانہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ پیدائش سے لے کر عنفوان شباب تک اسی عالم میں زندگی بسر ہوئی، نہ تو کسی طرح کی خارجی تعلیم و تربیت کا موقع ملا اور نہ شہری زندگی کی رسم و رواج سے آشنا ہوئی۔ یہ سب شہری زندگی ہی سے آشنا نہ تھے تو ظاہر ہے اجتماعی زندگی کی تمدنی خصوصیات سے کیوں کر باخبر ہو سکتے تھے، بلکہ ملکی معاملات اور انتظامی مہمات کی تو ان کے کانوں میں بھنک بھی نہ پڑی تھی۔ بسا اوقات خاندان کے موروثی اثرات خارجی اثرات سے بے نیاز کر دیتے ہیں، لیکن حضرت یوسف کا خاندانی ورثہ نبوت تھا، شہری یاری و ملک واری نہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو تنِ کنعان کے بعد سے ہی تو شہری زندگی کا علاقہ بہ قلم مفقود ہو گیا تھا۔ بہیماں جب گردش حوادث نے انہیں مصر جیسی متمدن سرزمین میں پہنچا دیا تو وہ نہ صرف اس کے نظم و نسق کے لیے سب سے بہتر حکمران ثابت ہوئے، بلکہ ان کی کامرانی و حقائق فہمی نے مملکت کو اس کی سب سے بڑی ہولناک بربادی سے بچا لیا، ان کے فضل و کمال کے آگے سب نے سر جھکا لیا۔ خود بس چند وقت کو اپنے عجز و درماندگی کا اعتراف کرنا پڑا، اور ایک ایسے شخص میں جو ابھی چند سال ہوئے صحرا کے ویرانوں سے نکل آیا تھا، اور یہ قوت علمی کیسے پیدا ہو گئی۔
کہ تمام باتوں کا نبض شناس اور تمام معاملات و ممات کی گول بٹھانے والا ہو گیا، یقیناً مبعد فیاض کے کرشمۂ فیضان سے۔ لیکن اس کرشمۂ فیضان کا نام کیا ہے؟ علم، تاویل و حدیث کا سکھا دینا۔ اور اب جب کہ صناعی علوم کی تدوین اور فنی مصطلحات کی بناوٹوں نے ہمیں طرح طرح کی تعبیرات سکھا دی ہیں اور ہم اس طرح کے علم بصیرت کے لیے بہت سی الفاظ بولیں گے، لیکن قرآن کی زبان صناعی مصطلحات کی زبان نہیں ہے، نہ علمی مصطلحات سے اس وقت عربی زبان آشنا ہوئی تھی۔ اس نے ساری باتوں کے لیے ایک ایسی ترکیب استعمال کی جو دائیں مطلب کی قدرتی اور سیدھا سادہ اسلوب ہو سکتا ہے، یعنی باتوں کے مطلب اور مال پا لینے کا علم۔ تعلیم کی ساری کاوشیں، تربیت دیوانی کی ساری محنتیں، تجربہ و اختیار کی ساری کوششیں کس غرض سے ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ان باتوں کا مطلب مال بوجھ لینے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اور علم و دانش کی تمام تر حاصل و مقصود کیا ہے؟ یہی کہ باتوں کی گول بٹھانی آ جائے، جس مطلب کے لیے ہم نے بے شمار علمی صلاحیتیں بنا لی ہیں۔ قرآن نے اس کو بغیر کسی بیج و خم کے اس طرح کہہ دیا ہے اور ادائے مطلب کا ایک صاف اور قدرتی طریقہ ہو سکتا ہے، اور یہ اس کی بلاغت کی موجزانہ خصوصیات ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اس لیے مفسرین اس طرف گئے ہیں۔ یہ خواب کی سچی تعبیر معلوم کر لینے کا علم تھا۔ بلا شبہ خواب کی بات بھی حدیث میں داخل ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ گوشہ اس کا یہ بھی تھا، لیکن یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی براہ راست علم و تعبیر پر اس کا اطلاق ہوا ہو۔ یہ ظاہر ہے خواب کی سچی تعبیر معلوم کر لینا نبوت کے عام خصائص میں سے ہے۔ ہر نبی وحی الہی سے مطلع ہو کر خواب کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے۔ خود حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو خواب سنتے ہی حقیقت معلوم کر لی تھی، اور حضرت دانیال اور حضرت خضر کی سرگزشتیں ہمیں معلوم ہیں۔ بس اگر یہی بات مقصود ہوتی تو اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ خصوصیات کی تاویل و حدیث کا ذکر کیا جاتا، یہ نبوت کے اعمال و خصائص میں سے ہے۔ جب نبوت کا مقام مل رہا تھا تو لازمی طور پر اس طرح کی تمام باتوں کی قابلیت بھی رہی تھی، لیکن حضرت یعقوب نے خواب سن کر کہا تھا، اس بیان میں برگزیدگی سے مقصود امتیاز اور تفوق سے ہے اور تمام نعمت سے مقصود نبوت ہے۔ بس تاویل و حدیث کی تعلیم سے مقصود کوئی تیسری چیز ہونی چاہیے۔ اگر تعبیر و خوابی کی بات ہوتی تو وہ حصول نبوت کی بشارت میں آ گئی تھی، خصوصیت کے ساتھ الگ کر کے نہ دکھائی جاتی۔ اعلیٰ برین ایک نبی کے لیے تعبیر خواب کا ملکہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، مل کر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ خصوصیات کے ساتھ اسے اللہ کا ایک خاص عطیہ قرار دیا جاتا۔ پھر اگر ان تینوں مقامات پر غور کیا جائے جہاں تاویل و حدیث کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ حقیقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تفصیل البیان میں ملے گی۔ عزیزِ مصر کا اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ۔ عزیزِ مصر کا اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ مفسرین کے لیے حیرت انگیز معاملہ رہا ہے، اور بعض مجبور ہوئے ہیں طرح طرح کی دور دراز کی توجیہیں کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر اپنی بیوی کی بدچلنی بالکل واضح ہو گئی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ کوئی شک نہیں، یہ تم عورتوں کی مکاریوں میں سے ایک مکاری ہے، اور تم لوگوں کی مکاریاں بڑی سخت مکاری ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس معاملے کو زیادہ اہمیت نہ دی کہ بیوی سے اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ بلا شبہ تو ہی خطاوار ہے، اور پھر اس طرح مختار چھوڑ دیا اور جس طرح پہلے تھی۔ چنانچہ شہر کی عورتوں کی دعوت، مجلس، طلب کی آراستگی اور حضرت یوسف کی طلبی سب بعد کے واقعات ہیں۔ نیز اس کا اختیار صرف اس سے ظاہر ہے کہ قید کرنے کی دھمکی دیتی ہیں اور اسے پورا کر کے دکھا دیتی ہیں۔ گویا بیوی کی بدچلنی کوئی ایسی بات نہ تھی جو عزیز کو کہنے سے زیادہ کسی سرزنش اور مخالفانہ اقدام پر آمادہ کرتی، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک شریف اور معزز آدمی اس بارے میں قدرے بے حس اور بے پرواہ واقع ہے، لیکن اگر مفسرین کے سامنے اس عہد کی مصری معاشرت کی تفصیلات ہوتی تو اس معاملے پر انہیں ذرا بھی اضطراب نہ ہوتا۔ انہوں نے 2-2.5 ہزار سال بیشتر کی مصری معاشرت اور اس کے اخلاقی اساسات کو اپنے وقتوں کی معاشرت و اساسات پر قیاس کیا اور اسی کے مطابق توجیہات کے جامے تراشنے لگے۔ اس بارے میں ہمارے پاس معلومات حاصل کرنے کے 2 ذریعے ہیں، ایک براہ راست اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا بعد کے عہدوں سے۔ پہلا اثر بیات مصر سے ہے اور دوسرا بعض یونانی تحریرات سے ہے۔ یہ سن مسیح سے کچھ عرصہ بیشتر لکھی گئی ہے اور یہ دونوں ذریعے اس بارے متفق ہیں کہ اس عہد کی مصری معاشرت کی حالت ٹھیک ویسی ہی تھی جس کی تصویر اس موقع پر قرآن نے کھینچ دی ہے، یعنی امراء کے طبقہ کی معاشرتی اور ازدواجی حالت
امت اور ناس سے بالکل مختلف تھی۔ ان کی عورتیں اپنے اعمال و تصرف میں بالکل آزاد تھیں، مردوں کے دباؤ میں رہنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ ازدواجی زندگی میں ان کا پلہ بھاری رہتا۔ اخلاقی حیثیت سے اس معاملے نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ عصمت و بے عصمتی کا معاملہ عملاً غیر اہم ہو گیا تھا۔ لوگ سب کچھ جانتے تھے اور پھر اسے ناگزیر حالت سمجھ کر برداشت کر لیا کرتے تھے۔ گویا اس اعتبار سے 1500 سال قبل مصری سوسائٹی کا حال ٹھیک ویسا ہی تھا جیسے 1000 سال بعد امت القبریٰ کے دارالحکومت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور جس کا نمونہ خود جولیس سیزر کی بیوی کی زندگی میں ہم دیکھ لے سکتے ہیں۔ انہیں شک و شبہ سے اس لیے بالاتر کہا گیا ہے کہ شک و شبہ کا سب سے بڑا محل انہی کی زندگی تھی۔ دراصل یونان اور روم کا تمدن اول بہت سی باتوں کی طرح اس بات میں بھی بابل اور مصر ہی کے نقش قدم پر چلا تھا۔ مصر کی یہ حالت برابر ہی رہی۔ امراۃ العزیز کے عہد سے لے کر کلیوپیٹرا تک صرف نسوانی حسن و جمال ہی میں نہیں بلکہ ازدواجی زندگی کی باقی متعلق عناصر میں بھی شعراء فقراء خود اس سرگزشت میں بھی اس کی اندرونی شہادت موجود ہے۔ عزیز پر جب معاملہ کھل گیا تو یہ بات اس کی زبان پر بے اختیار آ گئی۔ غور کرو وہ کیا تھی؟ ہاں، معلوم ہو گیا، یہ تم عورتوں کا چرتر ہے۔ تم لوگوں کے چرتر بڑے ہی چرتر ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عورتوں کی نسبت سوسائٹی کے عام خیالات کیا تھے اور کس طرح یہ بات دلوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ مکر و فریب میں طاق ہے۔ اس کے فریب سے عہدہ برا ہونا آسان نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس موقع پر اس طرح کی بات بے اختیار عزیز کی زبان سے نکل گئی۔ چرتر جو کچھ بھی کیا تھا اس کی بیوی نے کیا تھا۔ تمام عورتوں نے نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ وقت کی معاشرتی زندگی عام طور پر ایسی رہی تھی، اس لیے جب ایک عورت کا معاملہ سامنے آیا تو بے اختیار زبان سے نکل گیا، تم سب کا یہی حال ہے، تمہارے مکر و فریب سے خدا کی پناہ۔ پھر بعد کے جو معاملہ پیش آیا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں وقت کے نسوانی اخلاق کا معیار کیا تھا۔ شہر کی امیرزادیوں نے جوں ہی یہ خبر سنی تھی کہ عبرانی غلام ایسے امراۃ العزیز جان دینے لگی ہیں اور وہ قابو میں نہ آتا، تو بے اختیار اس سے ملنے کی مشتاق ہو گئیں۔ اور پھر جب مجلس ضیافت آراستہ ہوئی اور یوسف بلائے گئے تو کوئی نہ تھا جس نے اپنے دل ربائیوں اور شہوت طرازیوں کے بہکانہ تیروں سے انہیں چھلنی نہ کر دینا چاہا ہو۔ ظاہر ہے سوسائٹی کی عورتوں کا اس طرح بے حجابانہ کھل کر کھلنا اور بغیر کسی جھجک کے ایک پورے مجمع کا اظہار تعشق کرنا جبھی ہو سکتا ہے جبکہ لکھنؤ کی اصطلاح میں شوقینی وقت کا فیشن ہو گئی ہو اور شوقین عورتیں پوری طرح آزاد ہوں۔ بس عزیز کے طرز عمل کے لیے اس کے سوا اور کسی توجہ کی ضرورت نہیں۔ مصر کے ایک امیر کا طرز عمل تھا اور ایسا ہی ہونا تھا۔ اس نے بیوی کی ملامت کر دی، قصور تیرا ہی ہے۔ یوسف سے کہا اس بات کو اور آگے نہ بڑھانا، معاملہ ختم ہو گیا اور اس سے زیادہ نہ تو وہ کچھ کر سکتا تھا اور نہ ہی وقت کے احساسات میں حضرت یوسف کا انتقال۔ تو راز سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت یوسف زندگی بھر مصر کے حکمرانوں اختیار رہے اور جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے بھائیوں اپنی اولاد سے کہا ایک وقت آئے گا جب خدا تمہیں پھر اسی زمین کنعان میں لے جائے گا اور جس کا ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے اس کا وعدہ کیا ہے، تو جب وہ وقت آئے تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جانا اور میرے بزرگوں کے پاس دفن کر دینا۔ چنانچہ ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کے نعش میں خوشبو بھری اور ایک صندوق میں محض محفوظ کر دی۔ خوشبو بھرنے کا مطلب غالباً مطلب یہ ہے کہ مصریوں کے طریقے کے مطابق ممی کر کے رکھی گئی تھی۔ جب 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلے تو انہوں نے حضرت یوسف کی لاش بھی اپنے ساتھ لے لی۔ اس طرح حضرت یوسف کی وصیت کی تعمیر ظہور میں آ گئی۔